مصدق ملک صاحب، آج ہر طرف نعرہ گونج رہا تھا کشمیر بنے گا پاکستان. کیا صرف نعرہ لگانے سے کشمیر پاکستان بن سکتا ہے؟ جی میرا نہیں خیال جی. نعرہ تو اب اتنی دیر ہو گئی لگاتے لگاتے کہ یہ کلیئر ہو گیا کہ صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے صرف سمپتھی دینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سمپتھی بھی جب سے پاکستان بنا ہے ہم بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بچپن گزر گیا اور ہم یہ نعرے مارتے رہے اور سمپتھی کا اظہار کرتے رہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کشمیر کی طرف اور وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے تو پہلے تو ان کی سیکیورٹی ہمیں مطلوب ہے. تو یہ جو سمپتھی ٹو سیکیورٹی کا سفر ہے اس کے لیے ہمیں موبلائز کرنا بہت ضروری. لیکن یہ سیکیورٹی بھی جو ہے یہ فریڈم کا نیم البدل نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو آزادی کا حق ہے وہی طریقہ کار یا وہی آرگنائزنگ پرنسپل جس کے تحت پاکستان بنا ہے یہ وہی آرگنائزنگ پرنسپل ہے. کوئی علیحدہ تو نہیں ہے، علیحدہ سے تو نہیں لے کر آئے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایک اپنا بنیادی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اپنایا اور کشمیر کے لیے کچھ اور اپنایا. لیکن اس وقت جو صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے، جس طرح خواتین اور بچیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں اور جس طرح پیلٹس کے ذریعے لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے اسے آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جس کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں وہ چلیں، میں اسٹرانگ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتا ریلیونٹ کا، لیکن یہ ملٹی لیٹرلزم، یہ رول بیسڈ ریجیمز جو ہم بار بار باتیں کرتے ہیں یہ ناکافی ہیں، کیونکہ وہ پورا طریقہ کار جو ملٹی لیٹرلزم کا تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے. اللہ کا کرم ہے ابھی مرا نہیں ہے، لیکن سسک ضرور رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نئے بلاکس بنانے پڑیں گے. ہمیں یہ بائی لیٹرلزم اور ملٹی لیٹرلزم جو ہے یہ ریجنل جو ہمارے فورسز ہیں، ریجنل ڈپلومیسی ہے، اس کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا ہمیں. کیونکہ وہ پرانے زمانے کی جو ہیں ہم اپیل تو ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ابھی یہ جو اسرائیل نے کیا ہے جینوسائیڈ کشمیر میں جو ہوا ہے جینوسائیڈ، یہ اگر آپ کے آگے پروگرام میں بہت زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا، آپ نے ذکر کیا، لیکن میں یہ پیرلل آپ کو ڈرا کر کے بتاؤں گا کہ یہ ایک ہی ماڈل ہے جو اپنا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ. میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں کچھ فیکٹس میں قوم کے سامنے پیش کر دوں. جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا مصدق ملک صاحب نے، بالکل صحیح کیا ہے، لیکن فیکٹس جو ہیں وہ سب کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے. تقریباً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے تقریباً 1990 کے بعد 89 سے لے کے اور 2026 تک 1 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس میں جو زیر حراست کسٹوڈیل کلنگز ہیں، زیر حراست قتل، یہ تقریباً 7,500 ہیں، 7,550. 1,80,000 شہری گرفتار ہو چکے ہیں، 1,10,000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، 23,000 عورتیں جو ہیں وہ صرف بیوہ ہیں، ان کو ہم ہاف وڈوز کہتے ہیں. یتیم ہونے والے بچوں کی تعداد 1,15,000 ہے. اجتماعی زیادتی کا شکار خواتین 11,700 ہیں. گمنام قبریں جو ہیں 6,550 ہیں. کشمیر میں جگہ جگہ گمنام قبریں ہیں، قتل کر کے انڈین آرمی سیکیورٹی بندے مار کے ان کو دفن کر دیتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کس کی لاش ہے. پچھلے 1 سال سے جو گرفتار عام شہری ہیں ان میں خواتین سمیت 7,500 افراد ہیں، اور صرف جنوری کے مہینے میں جو گرفتار شہری ہیں وہ تقریباً 62 ہیں. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کچھ کشمیری رہنماؤں کا ذکر کیا ہے جو کہ جیلوں میں بھی ہیں. پہلے آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کلپ سن لیں. تنازع جموں کشمیر کا پائیدار حل کشمیری عوام کی خواہشات پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے. بھارت کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. برہان وانی شہید سے لے کر مردیان سید علی گیلانی تک، آسیہ اندرابی تک، اور بہادر یاسین ملک سے لے کر میر وائز عمر فاروق تک، جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور یہ جس جگہ پہ انہوں نے آج تقریر کی شہباز شریف صاحب نے، وہاں پہ شمیم شال صاحبہ بھی موجود تھی. شمیم شال صاحبہ، آپ کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. یہ بتائیں کہ جو آج نعرہ سنتے رہے آپ لوگ کشمیر بنے گا پاکستان، پھر شہباز شریف صاحب مظفر آباد گئے، انہوں نے تقریر کی، آپ وہاں موجود تھیں، یہ کافی ہے؟ یہ تقریر اور نعرہ لگانا کافی ہے یا اور بھی کچھ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے
جب بلایا تو میں مظفر آباد میں تھی. واقعی میں پرائم منسٹر صاحب کے تقریر کے دوران میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ آج پرائم منسٹر صاحب نے خواتین کا بھی نام لیا ہے. آشا اندرابی صاحبہ جس کے ساتھ 84 خواتین موجود ہیں, اور اس کے ساتھ وہ ایسی خواتین تہاڑ جیل میں وہ خواتین 3 خواتین, اور اس کے بعد مختلف جیلوں میں 84, اور وہ ہے انڈین جیلز میں اور کشمیر کی جیلز میں. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ مشکل ہے جس کا ہم تذکرہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہو جائے, کہ 2025 کی معرکہ حق کے بعد جو ہندوستان پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کا سارا ریونج انہوں نے کشمیریوں سے لے لیا ہے. اور یہاں تک لے لیا ہے کہ آج کے دن کے لیے تقریباً 2000 گرفتاریاں ہو چکی ہیں. آج کیونکہ امیت شاہ جو ہے وہ جموں گیا ہوا ہے, گئے تھے, اور اس نے سیٹرڈے کو سری نگر بھی جانا ہے. اور اس وجہ سے کہ 2 مہینے سے جنوری 26 کے لیے 25 اور 20 جنوری سے لے کے گرفتاریاں, اس میں خواتین کی اتنی بے عزتی کی جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ ریونج جو ہے یہ اتنی تکلیف دہ ہے جس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں کی کوئی رپورٹ آپ کے سامنے نہیں آتی. پہلے آپ کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ تھے, آپ پوچھتے تھے کیا ہو گیا, تو آپ کو سوشل نیٹ ورکنگ کا بھی معاملہ ہے, نیوز نہیں آتی ہے. تو آج شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے کشمیر کا معاملہ اٹھایا, پہلے آپ سبوں کو میری طرف سے اپنی قوم کی طرف سے بہت خراج تحسین کہ آپ نے یاد دہانی کراتے ہیں کہ آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ڈپلومیٹک مورل پولیٹیکل سپورٹ آپ کو دیں گے. اب اسے آگے بڑھنے کی بات ہے. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے جو پیس بورڈ میں پاکستان شامل ہو گیا ہے, ہمیں بہادری کے ساتھ جس طرح سے مقابلہ کیا ہندوستان کی ہیجمنی کو توڑ دیا ہے, اس کو شکست میں تبدیل کر دیا, اسی طرح سے ہمیں کشمیر کے قضیے کو پیسفلی ریزالو کرنے کے لیے ہندوستان کو دعوت دینی ہے. کیونکہ ہندوستان گمنڈ میں تھا کہ ہم بڑی طاقت ہے, وہ ٹیبل ٹاکس کے لیے تیار نہیں تھا. پاکستان ایک بہت بڑے ریجن میں, لیکن ابھی تو ہم ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کرکٹ ڈپلومیسی کا دور بھی ختم ہو گیا, ہم ان سے مذاکرات کیسے کریں؟ بات چیت کے لیے آپ دعوت دے دیں تاکہ وہ ایک بار پھر ایکسپوز ہو جائے دنیا کے سامنے کہ یہ ملک سامنے نہیں آ رہا ہے, کیونکہ اس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اتنا خراب ہے کہ دنیا اس کے ساتھ کیسے تجارت کرے, دنیا اس کو کیسے اپنے ساتھ. کینیڈا میں انہوں نے لوگوں کو نہیں چھوڑا ہے, یورپ میں انگلینڈ میں اتنی تھریٹس ہے لوگوں کو انڈیا کی طرف سے, اور کسی بہت بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائے. یاسر ملک صاحب, آسیہ اندرابی صاحبہ کو سزائیں معطل ہو گئی, ابھی تو 22 اپریل کو وہ سزاؤں کا کریں گے. شبیر شاہ صاحب کو, مسرت عالم صاحب کو, اور ہزاروں نوجوان جو جیلوں میں, اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو کیٹیگوری لے کرنا چاہیے کہ ہمیں فی الفور ان کو جیلوں سے باہر کرو اور کشمیر پہ نیگوسیشنز کے لیے آ جائیں. جی سینیٹر علی ظفر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانا کافی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا مظفر آباد میں جا کے تقریر کر دینا کافی ہے, یا جو شمیم شال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کشمیری رہنما جو 80 سے زیادہ خواتین بھی جیلوں میں ہیں, اور تہاڑ جیل میں بھی بہت سے کشمیری رہنما ہیں, ہریانہ جیل میں بھی ہیں, ان کا نام بہت کم لیا جاتا ہے جو لوگ وہاں پہ جیلوں میں. پاکستان کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, کشمیر کا جو معاملہ ہے اب یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں, یہ انسانوں کا معاملہ ہے. اس میں انسانی حقوق بھی ہیں انوالوڈ, اس میں بین الاقوامی قوانین بھی ہیں, اس میں تاریخ بھی ہمارے ساتھ ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے, اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جب سے آپ نے ذکر کیا پہلا مارشل لاء جب لگایا اور شہید کیے گئے کشمیری ہمارے بھائی اور بہنیں, اس کے بعد سے یہ ایک مسلسل سلسلہ چل رہا ہے. پھر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن آئی, اور 3 ریزولوشنز تھیں, جس میں تیسری ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق کہ جو کشمیر کی عوام ہے ان کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں. ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے, ہم نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے, ہم نے آزاد ہونا ہے. یہ معاملہ جو تھا تاریخی طور پہ, اگر آپ نہرو کی اسپیچز بھی سنیں, اس میں بھی باقاعدہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ معاملہ جو ہے یہ عوام نے ہی, کشمیر کی عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے. سو تاریخ بھی اور قانون بھی ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو ہم دن مناتے ہیں یہ کوئی چھٹی کے لیے نہیں مناتے ہم, کشمیر ڈے, یہ ہم مناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ضمیر کو جب اجاگر کرنا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کیا ہے کہ یہ 5 فروری چھٹی منانے کے لیے نہیں ہے.
اس حکومت کے کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 5 فروری کی چھٹی مناؤ، انجوائے کرو. یہ میں آج نام نہیں لیتا لیکن شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا کس طرف اشارہ ہے. جی، اگر وہ جو بھی کہہ رہا ہے ان کو پھر شاید تاریخ نہیں پتہ اور اس دن کی اہمیت نہیں پتہ. یہ یاد دہانی کا دن ہے اور یہ فرض ہے ہمارا کہ ہم دنیا کے ہر کونے میں اجاگر کریں کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ابھی تک دنیا نے وہ پورا نہیں ہو رہا. ہم یہ بتائیں دنیا کو کہ جو کچھ وہاں اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے، اسٹیٹ کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ہندوستان کی طرف سے جو لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگ محفوظ نہیں ہیں اپنے گھروں میں، ان کے اوپر ایک آرمی، ایک آرمڈ فورس طاقت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ان کو وہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے. ساری چیزوں کو اجاگر کرنا ضروری ہے. تو یہاں تو اس دن کی بڑی اہمیت ہے. اب اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 9 بار کوشش ہوئی ہیں، مختلف کاوش ہوئی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش ہوئی ہے. جی، اس میں شملہ کی بھی ہے، اس میں آگرہ کی بھی ہے، اس میں بہت ساری ڈسکشنز ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں آخری بات ہوئی تھی اور جہاں واجپئی تھے پرائم منسٹر شاید ہندوستان کے، تو وہاں بھی ایک بات ہوئی تھی. لیکن پھر جو ایلیٹ فورسز ہیں، جو ہندوستان کے ایکسٹریمسٹس ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کو سیبوٹاج کر دیا. تو اب ہمارا کیا ہے پوزیشن؟ اب میں جو دیکھتا ہوں حامد میر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، میری نظر میں اس وقت دنیا میں ایک جدید ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. نئی ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں یونائٹڈ نیشنز کی بھی اہمیت نہیں رہی، جہاں بین الاقوامی قوانین کی بھی اہمیت نہیں رہی. اس قسم کی سچویشن میں نئے اب آپ کے ریجنل ایک طرح سے پیکٹس ہوں گے، ٹریٹیز ہوں گی. تو پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو نئی دنیا جہاں پیدا ہو رہی ہے، جہاں ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں یونائٹڈ نیشنز فی الحال اتنا اس کی اہمیت نہیں رہی، اس میں ہم کشمیر کے ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے پیکٹس کریں. اور یہ جو ابھی سجیشن دی ہے کہ آپ انوائٹ کریں، وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ہندوستان مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرے گا. لیکن بہرحال ہمارے پاس اس وقت چائنا ہے، اس وقت رشیا ہے، اس وقت ریجنل پاورز ہیں ہمارے پاس بہت ساری، جہاں ہم یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں اور اس کو یونائٹڈ نیشنز کے فورم سے الگ اگر کوئی پیس مذاکرات اس پہ ہو سکتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کریں.